السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ایک بہترین واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانے جا رہا ہوں۔ سننا ایمان تازہ ہوگا، چھوڑ کے مت جانا، کیونکہ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ اشعرین کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک قبیلہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، بہت ساری باتیں پوچھنے کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے۔ تو جب وہ حاضر ہو چکے تو انہوں نے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے کافی دور جو اپنے جانور لائے تھے، اونٹ لائے تھے اور بھی ان کے ساتھ میں گھوڑے وغیرہ تھے، جب سب کو ایک طرف باندھ دیا تو ایک آدمی کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہنے کے لیے کہ جی مہمان آ چکے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب ان مہمانوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانے کا انتظام فرما دیں۔ یہ کہنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے کہ ہم آ چکے ہیں اور کھانے کا انتظام فرما دے، ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ آدمی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب پہنچا، ابھی اندر داخل نہیں ہوا، دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن میں بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین میں جتنے بھی جانور ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے، سب کو روزی پہنچانے کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ جب یہ آیت اس نے سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت پڑھ رہے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوگا، تو اس کی ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی، اور وہ واپس ایسے ہی چلا گیا اپنے قبیلے والوں کے پاس میں، اور جا کے کہہ دیا آپ چنتا مت کرے، بات میری پہنچ چکی ہے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آئے جو بہت بڑے بڑے بھگونے اور برتن لے کے حاضر ہوئے انہی قبیلے والوں کے پاس، جس میں سے ایک برتن میں بہت اچھے طریقے سے پکا ہوا گوشت بھرا ہوا ہے اور ایک برتن میں بہت ساری روٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ہے کھانا، پہلے سے اطلاع ہو گئی ہوگی کہ ہم آ رہے ہیں، پہلے سے انتظام کر لیا ہوگا، کوئی بات نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین عادت اخلاق ہیں کہ وہ مہمانوں کو تو کیا، غریب سے غریب آدمی کو بھی کبھی بھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، پھر ہم تو مہمان بن کے آئے ہیں، ہمارے لیے تو اور بھی عزت کا مقام ہوگا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کھانا آ چکا ہے تو انہوں نے خوب اچھے طریقے سے کھانا کھایا، جی لگا کے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور وہ جو دو آدمی کھانا لے کر کے آئے تھے وہ فوراً کھانا دیتے ہی غائب ہو گئے وہاں سے۔ تو وہ انہیں دھیان نہیں رہا کہ دو آدمی جو لے کے آئے تھے وہ کہاں گئے۔ تو جب انہوں نے اچھے طریقے سے کھانا کھا لیا، سب کا پیٹ بھر گیا، تو انہوں نے سوچا کہ واقعی بہت سارا کھانا بچا ہوا ہے، کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے واپس کروا دیا جائے، ہو سکتا ہے کسی ضرورت میں کام آ جائے، غریبوں کو کھلا دیا جائے یا گھر والے کھا لے، بہرحال جو بھی آپ کی مرضی ہو۔ تو سارے کے سارے قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے اور اس کھانے کو بھی لے کر کے آ گئے، اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو کھانا بھیجا تھا بہت ہی شاندار اور بہت ہی لذیذ تھا، اور ایسا کھانا ہم نے آج تک کبھی کھایا نہیں، اس قدر عمدہ، اس قدر لذیذ کہ آدمی کھاتا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ ہم نے کھانا کھا لیا لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا، ایسا من کر رہا ہے کہ ہم کھاتے رہیں، اتنا زیادہ لذیذ۔ تو جو کچھ کھانا بچا ہوا ہے ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، آپ اس کا جو کرنا ہے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عجیب سی نگاہوں سے کہ میں نے تو کوئی بھی کھانا نہیں بھجوایا تھا، نہ میرے پاس کوئی آیا کھانا بولنے کے لیے، نہ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی مہمان آئے ہوئے ہیں کھانا بنوایا ہے،
یا کھانا آپ کو بنانا ہے؟ میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں، نہ آپ کے آنے کی نہ کسی اور بات کی۔ تو انہوں نے اسی آدمی کو بلایا کہ جس کو بھیجا تھا، تو اس نے اپنا سارا کا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بتانے کے لیے آ تو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں آپ کے دروازے پر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن میں بھی وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ زمین پر جتنے بھی جانور ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ تو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کم سے کم ان جانوروں سے تو بہتر ہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا یقین ہے کہ جب ہم نبی کی خدمت میں آئے ہیں تو ضرور ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، اللہ خود انتظام کرے گا۔ تو میں نے جا کے ان سے بول دیا کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ بالکل بے فکر رہو، ٹینشن مت لو، کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ مجھے یقین آ گیا اس چیز کا۔ تو جب یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بے ساختہ زبان سے نکلا کہ واقعی تمہارے قرآن کی اس آیت پر یقین کرنے کی وجہ سے اور مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی بات پر یقین کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں روزی عطا فرمائی ہے، تمہارے لیے رزق کا انتظام غیب سے کر دیا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کون آدمی لے کے آئے تھے اور وہ کہاں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے نیک بندوں کے لیے رزق کا اور روزی کا انتظام کرتا ہے۔ آدمی بھاگا بھاگا پھرتا ہے، یہاں کماتا ہے وہاں کماتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو زندگی میں اگر نماز نہیں، زندگی میں اگر ماں باپ کی خدمت نہیں، زندگی میں اگر اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں، تو اسے روزی تو ملے گی، پیسہ تو اسے ملے گا، لیکن زندگی میں برکت نہیں ہوگی اس کی ذرا سی بھی۔ دیکھو جن کی زندگی میں نماز نہیں، مسجدوں کے آس پاس رہتے ہیں، لیکن انہی کے گھروں کے سامنے سے نکل کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نمازی آتے ہیں، لیکن ان بے شرموں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ ہم بھی چلے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ آ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے بھی جاتے ہیں، یہ پھر بھی وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ کس قدر بے شرمی اور بے حیائی ان کی طبیعت میں آ چکی ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ انہیں نماز نہیں چاہیے، نہ انہیں کامیابی چاہیے، انہیں تو صرف پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، یہ چیز چاہیے انہیں نماز نہیں چاہیے، نہ انہیں قرآن چاہیے، نہ انہیں مسجد سے محبت چاہیے، نہ انہیں اپنے علماء کی قدر چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں تو صرف دنیا چاہیے، دنیا، اور آ جائے اور آ جائے، اور لے آؤ اور لے آؤ، ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا اور لے آؤ۔ حالانکہ بینک بیلنس دنیا بھر کا اکٹھا ہو گیا، بینک میں دنیا بھر کے پیسے جمع ہو چکے، لیکن اور لے آؤ۔ گاڑی گھر میں کھڑی ہوئی ہے 25-30 لاکھ کی، لیکن اور لے آؤ۔ تو جیب میں دنیا بھر کے پیسے بھرے پڑے ہیں، لیکن اور لے آؤ۔ تو یہ جو آدمی کی ہوس کی کھوپڑی ہے، یہ کبھی بھی بھرتی نہیں ہے، نہ یہ کبھی بھر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر خزانے کی مال کی ایک وادی بھی دے دی جائے، وادی کا مطلب پورا کا پورا جنگل دے دیا جائے مال اور خزانے سے بھرا ہوا، تو اسے لینے کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ وہ یہ سوچے گا کاش ایک وادی اور ہوتی میرے پاس میں، اسے تو میں کھا لوں گا، میں ختم کر دوں گا، ایک وادی کو تو میرے بچے کیا کھائیں گے۔ پھر جب اس کو 2 وادی دے دی جائے گی تو پھر وہ سوچے گا کہ ایک وادی کو تو میں کھا لوں گا، ایک وادی کو میرے بچے کھا لیں گے، پھر ایک وادی اور ہونی چاہیے جسے میرے بچوں کے بچے کھائے۔ تو ایسے ہی آدمی کے دماغ میں لالچ آتا رہتا ہے، کتنا ہی پیسہ آ جائے، حریص آدمی کے پاس، لالچی آدمی کے پاس کتنا ہی پیسہ آ جائے، اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ لالچی اور حریص آدمی کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز، کوئی دولت، کوئی خزانہ نہیں بھر سکتا۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دو، شیئر کر دو اپنے دوستوں کے پاس میں، سبسکرائب بھی کر دو چینل کو۔ کیا جاتا ہے، اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں میں، آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، نہ اپنے دوستوں کے پاس شیئر کرتے ہیں۔ کر دیا کرو، لائک بھی کر دیا کرو، سبسکرائب بھی کر دیا کرو،
اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کر دیا کرو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ